رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے سورۃ آل عمران کی آخری 11 آیات 190 سے 200 تک پڑھی. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں یقیناً ان عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو اس عیب سے پاک ہے. بس اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو نے جسے آگ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. اے ہمارے مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے. بس اے ہمارے خالق، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اے ہمارے رازق، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے ہیں انہیں ہمارے ساتھ پورا فرما اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، میں ان کے سب قصور معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. یہ اللہ کے ہاں ان کی جزا ہے اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں کافر لوگوں کا عیش و عشرت سے چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، اور اس کتاب کو بھی جو اس سے قبل خود ان کی طرف اتاری گئی تھی. وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اے ایمان والو، صبر سے کام لو، باہم صبر کی تلقین کرو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ صبح میں لائٹ آن کر کے، قرآن کھول کے، آنکھیں ملتے ہوئے، اینک لگا کے پھر اس کو پڑھیں گے. ایسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو یاد کرنا پڑے گا. تو ان آیات کو یاد کر لیں، اور ان آیات کی بھی 7 رنگ کیسٹ موجود ہیں ریپیٹڈلی سن کے یاد کرنے کے لیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی تو آپ ایک سسٹم میں ہیں اور آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے اور الحمدللہ بہت سے لوگ یاد کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جب آپ اس سے نکلیں گے تو پھر کیا مشکل ہوگی کہ اس طرح 1 گھنٹہ صبح میں بیٹھ کے گھر میں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یاد کریں گے؟ بہت مشکل ہے. ممکن نہیں کہ آپ کو گھر والے 1 گھنٹہ ایک کمرے میں چھوڑ دیں کہ آپ بیٹھ کے یاد کریں چیزیں. یہ تو آپ یہاں چلے آتے ہیں تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے. مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ گھر میں کام کر رہے ہیں، کچن میں ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ساتھ آن کر دیں، اپنا سنتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ دہراتے رہیں، تو انشاءاللہ اس طرح بھی چیزیں یاد ہو جائیں گی. تہجد کی دعائے استفتاح. اب تو الحمدللہ آپ کو 1 سے زائد دعائے استفتاح یاد ہو گئی ہیں اور ہونی چاہیے، لیکن دعائے استفتاح برائے تہجد پھر مختلف ہے. آپ دیکھیے کہ کیوں، آپ الفاظ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے بعد یہ پڑھتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت
وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. الہی تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کو تو ہی قائم رکھنے والا ہے. تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس سب کی بادشاہی تیرے ہی لیے ہے. تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف، تو ہی روشن کرنے والا ہے زمین و آسمان کو، تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف. تو ہی بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف. تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تمام انبیاء حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قیامت حق ہے. الہی میں تیرے سامنے جھک گیا، میں صرف تیرے ساتھ ایمان لایا، میں نے صرف تجھی پر بھروسہ کیا، میں نے صرف تیری طرف رجوع کیا، صرف تیری ہی مدد سے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں، میں نے صرف تجھے ہی اپنا حاکم مانا. سو تو میرے اگلے پچھلے اور ظاہر و پوشیدہ اور جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی پیچھے ڈالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں صرف ایک خیال رکھنا الگ چیز ہے، اور ان پر یقین رکھنا اور یقین کے ساتھ اللہ کے حضور تنہائی میں کھڑے ہو کر اس کا اقرار کرنا ایک بالکل ہی مختلف اثرات انسان کی شخصیت پر رکھتا ہے. اس لیے یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، اس کا بھی پرنٹ آؤٹ دیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی کیفیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا، یعنی ناقابل بیان ہے کہ وہ کیسی نماز تھی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں اتنا قیام کیا کہ اس ایک آیت کو بار بار پڑھتے صبح کر دی. اور اسی سے یہ دلیل بھی لی گئی کہ اگر ایک آیت بھی قرآن کی کوئی پڑھ لیتا ہے نماز میں تو بھی نماز ہو جاتی. وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. آپ سوچیں کس بات پہ رو رہے ہیں آپ؟ ہمارے رونے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ ہمارے غم کس بات پہ ہیں؟ ہماری پریشانیاں کس چیز کی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا ہے؟ اور آج امت کو کون سے غم لگے ہوئے ہیں؟ جو ان کی وارث ہے امت، اس کے غم کیا ہے؟ اگر امت میں چند لوگوں کو بھی یہ غم لگ جائے جو غم آپ کو تھا کہ آپ بندوں کے لیے تڑپتے تھے کہ یا رب کہیں یہ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے بڑی تو کوئی آفت اور مصیبت ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص آگ میں جا پڑے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو. اب دیکھیے چند لمحے ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، کوئی درد ہو، کوئی بخار ہو، کوئی گرمی لگ جائے، دھوپ لگ جائے، پیاس لگ جائے، بھوک لگ جائے، کیسے کیسے بے چین ہو اٹھتے ہیں ہم. لیکن کیسے عجیب انسان ہیں ہم کہ دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تو بے چینی ہوتی ہے، مگر آخرت کا بڑا عذاب بأسن شدیدہ، اس کے بارے میں نہ خود کی فکر ہے اور نہ دوسروں کی فکر ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو دہرا رہے ہیں. ذرا دہرائیں 3 دفعہ اس آیت کو. کیا سوچ میں آتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے تھے اور